السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا توحید کو نہ ماننے کا الزام، شرک کرنے کا انجام، مکمل طریقے سے توحید پر نہ آنے کا انجام۔ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو کتا کہا اور آج بھونکنا بھی شروع کر دیا۔ یقیناً مدینہ منورہ کے اندر ہمارے شیخ مظفر المدینہ صاحب نے ایک شخص کو نصیحت کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی اس در کا کتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے آپ کو کتا مت کہو، اللہ نے تمہیں انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر عزت سے نوازا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، کتا مت کہو۔ لیکن آج ان لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں مانا۔ اوپر سے مفتی حنیف قریشی اس کے اوپر کاؤنٹر ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کتا کہنا، مدینے کا کتا کہنا غلط ہے۔ پتہ نہیں ان سے شریعت پر عمل کیوں نہیں ہوتا۔ جو شریعت نے باتیں بتا دی ہیں اس پر ان کو عمل کرنے میں موت آتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو، نئی نئی بدعات رسومات کو لے کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی بدعتی پر لعنت فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ کتے کے بارے میں تو یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے، کسی برتن میں منہ مار دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، تب جا کر کے وہ برتن پاک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے پاس کتا رکھا تو اس نے اپنے ثواب میں سے، اپنے نیک اعمال میں سے ایک قیرات کی روزانہ کمی کی۔ شیخ مظفر المدینہ صاحب نے یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آنے والے تھے لیکن نہیں آئے۔ انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب وہ آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ سورۃ ولا کلب، یعنی ہم ایسے کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر موجود ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا، اس لیے میں وہاں پر نہیں آیا۔ فرشتے نہیں آتے، کتا نجس جانور ہے، کتے سے نفرت کی گئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے کی بجائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے کی بجائے اس بات پر فخر کرتے ہو کہ یار کتا ہوں، اب بھونکنا بھی شروع کر دیا، کل کو کاٹنا بھی شروع کر دو گے۔ کاٹنے کا کام تو خیر بریلویت کر ہی رہی ہے، لیکن بھونکنے کا کام بھی کرتی ہے، لیکن مزار پہ جا کے بھونکنے کا کام شروع کر دیا۔ گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے کتا بن کے بھونکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی استغفر اللہ، اتنی پابندی نماز کی نہیں ہے، اتنی پابندی تہجد کی نماز کی نہیں ہے، 5 وقتہ نماز کی نہیں ہے، قرآن کی نہیں ہے، ذکر اذکار کی نہیں ہے، ماں باپ کے ادب کی نہیں ہے، جن کا قرآن اور حدیث نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اپنے کام دیکھو، شرک و بدعت کے فتوے نہیں تو پھر ہم تم کو کیا کہیں تم کو؟ استغفر اللہ، ہم کیا تم پہ شریعت کے فتوے لگائیں گے کہ ہاں تم شریعت پر چلنے والے ہو؟ کسی نبی نے کہا ہو، کبھی کسی صحابی کا کوئی واقعہ ہو کہ اس نے اپنے آپ کو مزار کے اندر انٹری ماری اور کتا بن کر کے آیا ہو اور بھونکا ہو؟ کسی تابعی کا عمل ثابت ہو، کسی تابعین کا عمل ثابت ہو، پھر کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ تو پھر 4 رکعتیں ظہر کی ہوتی ہیں، 5 پڑھا کرو، 10 پڑھا کرو، زیادہ اچھی بات ہے۔ 4 کیوں پڑھتے ہو؟ منع کہاں ہے؟ بھائی قرآن جامع ہے، قرآن اور حدیث جامعۃ الکلم ہے، یعنی تھوڑے الفاظ میں پوری بات، بڑی بات۔ تو اگر ایک چیز جو خلاف شریعت ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے تو جو چیزیں شریعت میں داخل ہیں پہلے ان پر تو عمل کر لو۔ کل تک بھونک رہے تھے ہیں، مطلب آج تک بھونکنا شروع کر دیا، اب کسی کو کاٹنا بھی شروع کر دیں گے، پھر پٹے بھی ڈالیں گے گلوں کے اندر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کس طرف یہ لوگ اسلام کو لے آئے ہیں۔ بریلویت کے شر سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ شرک ایسی چیز ہے نا جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، بدعت ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ ابھی ان کو جہالت میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ وفاداری کر رہے ہیں، تابع داری کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل رہے ہیں، یہ عاجزی دکھا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے یہاں پر ان کا حکم نہیں دیا۔ یہ شرک ہے کہ قبر والے سے اس طرح سے آس لگا لی ہے، کچھ بھی ہے وہ صاحب قبر ہے، بھلے کتنا ہی نیک ہو۔ اب وہ صاحب قبر ہے اور قبر کے معاملات ہمیں نہیں پتہ،
حدیث میں جتنا آیا ہے ہم اتنی بات کریں گے. قبر، صاحب قبر سے مانگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے موجود ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اس سے مانگو نا. اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے مانگنے کے طریقے بتا دیے ہیں. صاحب قبر کو وسیلہ بنا رہے ہو، استغفر اللہ، شرم آنی چاہیے. قرآن کریم کا ارشاد ہے نا کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے ذلیل ہوتے ہیں، وہ کتے بنتے ہیں، وہ بندر بنتے ہیں، وہ خنزیر بنتے ہیں، وہ خبیث بنتے ہیں جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. جن کا ایمان اس بات پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی نہیں ہے، وہ اسی طرح سے ذلیل ہوتے ہیں. آج کتے بنے، کل کو کچھ اور بنیں گے. اور عورتیں استغفر اللہ اپنی عزت کا جنازہ نکلوا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی توحید کی قائل نہیں ہیں. وہ بابوں کے پاس جاتی ہیں، مزاروں پہ جاتی ہیں، درگاہوں پہ جاتی ہیں، فقیروں کے پاس جاتی ہیں، بابوں کے پاس جاتی ہیں، جعلی پیروں کے پاس جاتی ہیں جو استغفر اللہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اور لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر جو کہ اپنی عورتوں کو وہاں جانے پر مجبور کرتے ہیں. لعنت ہے ایسے گھر والوں پر جو خود وہاں جا کر کے اپنا ایمان، اپنا مال اور اپنی عزت کے جنازے نکالتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. سر ہم تو کہتے ہیں یا سگو سے سکلین آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں. حضرت خود کو مدینے والے کا کتا، غوث الثقلین کا نشانی والا، پٹے والا سگ کہتے ہیں. دوسرا، آپ نے برا نہیں ماننا. آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا، اور جو کتے دا پتر کہیے تھے. میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں. کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے. آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں. ہمارے والد صاحب جو ہے چاندی کا انہوں نے ایک پٹا بنایا تھا، اور وہ پٹا جو ہے 11ویں کے دن میرے گلے میں ڈالتے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. میں نے ایک دن پوچھا ان سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ غوث پاک کا پٹا ہے. تو پٹا تو کتوں کو ڈالا جاتا ہے. میں کیا پتر ہے، جیسے پانڈے چ کتا کھا جائے نا انہوں 7 دفعہ دھونا پیندا تے جتھے تو کھانا ہے انہوں 14 دفعہ بھی دھوواں گے، پاک نہیں ہونا. کیونکہ تو کتا بھی ہے تے مشرک بھی ہے. کائنات کے اندر کوئی کتا مشرک نظر نہیں آئے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. مولویوں کو خود کو کتا کتا کہتے تو آپ نے سن ہی لیا ہے. اب ذرا ایک کریک پیر کو کتے کی طرح بھونکتا بھی سن لیں. یہ ملتان کا ایک پیر ہے، شیخ آمین. یہ کہتا ہے کہ ہم سب آقا کے کتے ہیں اور کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا. چلو بھائی سارے بھونکو. ہم تم انشاءاللہ آقا کے سچے کتے ہیں. ہاں، اور کتے کی وقتی طور سے علامت کبھی کبھی بھونکتا ہے. ہم ان کے دشمنوں کے لیے ہم آقا کے کتے ہیں انشاءاللہ، سچے کتے. دوستو آپ نے انہیں کتا بن کے بھونکتا بھی سن لیا ہے. اب ذرا انہیں کتا بنتا بھی دیکھ لیں. یہ مرید ہیں جو اپنے پیر کی قبر پہ حاضری دینے آئے ہیں، اور ایک مرید دوسرے کے گلے میں اپنا صافہ ڈالتا ہے اور اسے کتا بنا کے پیر کی قبر پہ پیش کرتا ہے. دوستو یہ صرف جہالت ہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ جہالت کی انتہا ہے. بھائی یہ کتا بننا عظمت نہیں، انسان بننا عظمت ہے. اور اگر آپ کہو کہ نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے یہ محبت کی انتہا ہے کتا بننا، تو آؤ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے زیادہ کسی اور کو محبت نبی سے ہو سکتی؟ کیا کبھی ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ کیا میں رسول پاک کا کتا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ میں سے کسی نے کہا، تابعین میں سے کسی نے کہا، تبع تابعین میں سے کسی نے کہا، محدثین میں سے کسی نے کہا. یہ بیماری یا دیوبند سے چلی ہے یا بریلی سے چلی ہے. Oh
भाई पीछे खड़े हो साइड पे जाओ साइड पे जाओ धक्का मत मार दिए साइड पे जाओ مجال السيد عادي فوق مجال السيد महमूदिया आए मैं सदके जावा तेरी इको गल अच्छी लगी है जो तू मैनू महमूदिया आख्या जिंदगी बन गई मेरी। क्या बात है जबरदस्त। आई लव यू। मैनू जदों आख्या कर मैनू कादियानी आख्या कर मैनू मसरूर दा कुत्ता आख्या कर मैनू जनाब तू महमूदिया आख्या कर मैनू बड़ा अच्छा लगदा। ठीक मैनू महमूद अलैहिस्सलाम दा कुत्ता आखो मैं उन्हां दा भी कुत्ता वां बल्कि उन्हां दे कुत्ते तो भी बदतर हां यार। मैं कुत्ता वां मैं मिर्जा मसरूर अलैहिस्सलाम दा कुत्ता वां मैं मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अलैहिस्सलाम दा कुत्ता वां मैं उन्हां दे कुत्तियां तो भी बदतर हां। मेरी गल समझ आई है तेनू? ये तू मैसेज ला भी सकना किधरे मेरा समझ आई है? ठीक है ते गल ये वे कि इंसान वो हुंदा है जिन्हों खुदा इंसान आखे ना। मैं इंसान हाँ तू इंसान। इंसान दी मतलब ये वे कि अर-रहमान अल्लमल कुरआन। जदों अर-रहमान खुदा किसी नू कुरआन सिखाए ते फिर खलकल इंसान हुंदा है। कुरान मजीद दी तफहीम तो पहले या कुरान मजीद दे इलम नू अपनी ज़ात दे विच सरायत करन तो पहले एक इंसान नहीं है बल्कि वो जानवर है। ठीक है इस तो तू जानवर मैनू कह तो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अपनी रूहानी हालत जानना। मैं इंसान नहीं हाले बन गया। अल्लाह बना देवे किसी वेले तो बन जावांगा। बाकी फिलहाल तो औकात नहीं है इंसान कहलाने वाली। फिलहाल तो असी मसरूर दे कुत्ते हाँ असी मिर्जा बशीरुद्दीन अलैहिस्सलाम दे कुत्ते हाँ असी सब तो वध के मिर्जा ताहिर दे कुत्ते हैं। ठीक है अगर कुत्तियां तरह उन्होंने दे बूहे दे अगे पटा पा के खलोना पवे ना तो असी वो भी खलोण नू तैयार हैं। तू दस कि तेनू अपने आका नाल कितनी मोहब्बत है। क्या अगर तेरा आका तेनू आखे कि कुत्ते तरह पटा पा के मेरे बूहे दे अगे बह जाएगा? मैं तो बह जावांगा क्योंकि मैं अपने आका दा कुत्ता हाँ लेकिन तू अपने आका दा इंसान है। ये फर्क है जंबे दे विच और तेरे विच। ये फर्क है जंबे दे विच और खलीफतुल मसीह दे विच। खलीफतुल मसीह ने फरमाया सी कि खुदा ने मेरे नाल वादा कीता कि वो मैनू वफादारां दी फौज देवेगा। दस अकबर तू पटा पा के कुत्ते तरह बह सकना है जुम्बी दे बूहे दे अगे? मैं बह सकना हजरत मिर्जा मसरूर अलैहिस्सलाम दे बूहे दे अगे और पूरी जिंदगी उन्हां दे दरवाजे दे अगे बह के गुजार दांगा। दस तू गुजार सकना? नहीं तू इंसान है। तू इंसान है मैं इंसान नहीं हूँ।
باقی فی الحال تے اوقات نہیں ہے انسان کہلانے والی. فی الحال تے اسی مسرور دے کتے ہیں, اسی مرزا بشیر الدین علیہ السلام دے کتے ہیں, اسی سب تو ود کے مرزا طاہر دے کتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کتیاں طرح انہوں دے بوئے دے اگے پٹا پا کے کھلونا پوے نا تے اسی او بھی کھلون نو تیار ہیں. میرا سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے. خلیفۃ المسیح نے فرمایا سی کہ خدا نے میرے نال وعدہ کیتا کہ وہ مینوں وفاداراں دی فوج دے گا. تو پٹا پا کے کتے طرح بہ سکنا ہے؟ میں انسان نہیں ہوں.